یہ مبارک ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ایام کی ہمیں قدردانی کی توفیق دے، جیسا ان ایام کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا حق ہوگا ان ساعتوں کا، ان گھڑیوں کا، اس لیے کہ ایسے وقت میں یہ ہمارے لیے کام آنے والی ساعت ہیں اور گھڑیاں ہیں کہ اسے ہم اس دنیا میں ایک محدود دنیا کے دائرے میں، مادیت میں رہ کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس وقت ہمیں کام دیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت رجلا یلہث عطشا، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے، کتے کی طرح سے زبان باہر نکلی ہوئی ہو، اتنا زیادہ پیاسا، اس طرح وہ ہانپ رہا ہے۔ یلہث عطشا، پیاس کے مارے۔ اب اسے پانی کی تلاش ہے۔ کلما دنا من حوض منع وطرد، کہ جب کسی حوض تک پہنچ جاتا ہے پانی پینے کے لیے، وہاں محشر میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حوض ہوں گے۔ سب سے بڑا حوض کوثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جس کسی حوض کے قریب جاتا ہے تو اسے دھکے دے دیے جاتے ہیں۔ فجاءہ صیام شہر رمضان فاسقا واروا، فرمایا کہ اتنے میں اسے دیکھ لیا کسی نے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کس نے؟ صیام شہر رمضان، رمضان کے روزے آ گئے، وہاں پہنچ گئے اور اسے پلایا پلایا پلایا، اتنا پلایا کہ فاسقا واروا، اس نے کہا بس میں اچھی طرح سیر ہو گیا۔ تو یہ کس گھڑی میں، یہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ 18-19 گھنٹے کا روزہ کیسے ہوگا، مگر کچھ پتہ بھی نہیں چلا، بلکہ ایک نعمت اور مل گئی کہ جو عام سال بھر میں جتنی رغبت سے، مزے سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہوگا، وہ ان دنوں میں کھایا جاتا ہے پورے سال میں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ورنہ ہزاروں نعمتیں دسترخوان پر ہوں اور انسان کی خواہش نہ ہو تو کس کام کی۔ کاش کہ ہمیں حق تعالی شانہ ان گھڑیوں کی قدر کی توفیق دے اور ہمیں ان وعدوں پر یقین دے۔ یہ تمام چیزیں حق ہیں۔ یہ جتنے ہم بزرگوں کے واقعات میں سنتے ہیں، کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، ورنہ ہمیں کیا کہ روزوں میں، ایسی راتوں میں آپ کے پاس بیٹھ کر ان کتابوں سے ان کے حالات پڑھتے اور آپ کے سامنے اسے نقل کرتے۔ کیا رشتہ داری ہے ہماری کہ ان کا نام ہم اونچا کریں، ان کے فضائل بیان کر کے، ان کے مجاہدات جھوٹے بیان کر کے، جبکہ ہر چیز میں ہمیں تجسس اور کوشش ہوتی ہے کہ بھئی بالکل ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کل ہی آپ کو حوالہ سنایا تھا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 200 سال تک روتے رہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں مسعودی کی روایت لائے ہیں کہ 300 سال تک روتے رہے۔ تو یہ جن کی کتاب ہے مدارج النبوہ، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے پائے کے محدثین میں، جنہوں نے ہندوستان میں دہلی کے علاقے میں سب سے پہلے علم حدیث کو پھیلایا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے مشکات کی شرح لمعات،
اس کی شروع یہ خود مشکات کی شرح ہے، اور اس پر بہت سے حضرات نے تحقیق کی اور اس کو اپنے اپنے طریق سے چھپوایا۔ تو ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ قدس روح کے خدام میں سے حضرت مولانا شیخ تقی الدین ندوی اس کتاب کو دوبارہ اپنی تحقیق سے شائع کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی 45 سال سے زیادہ پرانا ہمارا تعلق۔ تو انہوں نے پرسوں مجھے فون پر کہا، میں نے پوچھا کہ ہندوستان کا آپ کا سفر کیسے رہا، کہاں گئے؟ تو انہوں نے بتایا دہلی کے متعلق کہ دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مہدیاں گیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ تو ان کا بیان ہے، اور انہوں نے بہت ہمارا خصوصی تعلق بہت، میں نے عرض کیا کہ 45 برس سے بھی زیادہ، ابھی وہ ٹیلی فون سے تعلق رہتا ہے، کبھی جب فون نہیں تھے تو ڈاک سے خطوط سے رہتا تھا۔ اس سے پہلے جب ترکیسر میں وہ شیخ الحدیث تھے اس وقت وہ ہمارے یہاں آتے تھے، ہم ان کے یہاں حاضری دیتے تھے۔ حضرت شیخ قدس روح کے یہاں ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے اپنے متعلق کبھی نہ کوئی ایسا خواب سنایا کہ جس میں کوئی بزرگی ٹپکتی ہو یا کشف کا دعویٰ کیا ہو۔ پرسوں پہلی مرتبہ ساری عمر میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ عجیب و غریب منظر دیکھا، انوارات ہی انوارات۔ کہتے ہیں کہ میں تو خود ہی حیرت میں رہ گیا۔ اور کیوں؟ کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ شاید یہ جو ان کی کتاب کی میں اشاعت کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے یہ انہوں نے اکرام فرمایا۔ تو اب یہ جو کچھ یہاں زمین پر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، صدیوں پہلے اپنی قبر میں جا کر سو گئے حضرت شیخ عبدالحق، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں تقی الدین وہ میری کتاب پر آج کل تحقیق کر رہے ہیں، تو ان کا وہاں رہتے ہوئے جس طرح اکرام ہوتا ہے، برزخ والے جس طرح اکرام فرماتے ہیں ہم لوگوں کا، دنیا والوں کا، اس طرح وہ اکرام فرما رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں حضرت شیخ قدس روح کا تو معمول تھا کہ حضرت جب کبھی تشریف لے جاتے تو اس حضرت پوچھا کرتے تھے، میرے کسی نے کچھ دیکھا تو سنایا بھی تھا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کیا دیکھا، انہوں نے بتایا تھا۔ پھر حضرت کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نے کیا دیکھا، کہ ارشاد فرمایا کہ میرے فلاں 3 مکتوب شائع کیے جائیں۔ تو یہ یہاں والوں کا اس عالم سے اتصال بھی رہتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات اور جتنی خبریں ہیں اس عالم برزخ کے متعلق، اس کے بعد والے عالم آخرت کے متعلق سب سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ ورنہ جو کل میں نے عرض کیا تو جن کو وہ دوسری لائن سوچتی ہوگی، گوریلا کو بابا آدم بنانے کی، اپنا جد امجد بنانے کی، تو وہ سوچتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی اس عقل کا وہ غلط عمدہ استعمال کرتے ہیں تو اسی طرف نولی ہی کما تولا، قرآن نے کہا کہ نولی ہی کما تولا ونصلی ہی جہنم، وہی رستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اپنی تحقیق در تحقیق تو آگے وہی رستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔
تو وہ کوئی مذاق اڑائے گا کہ بھئی یہ ناک 1 گز لمبی، اور کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تو تم نے مان لیا، اور انہوں نے کہتے سند بھی سچی گھڑی جا سکتی ہے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ ہم نے دیکھی کہ ان کی ناک ایسی تھی، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو کئی سال پہلے جو سعودی عرب میں الربع الخالی پورا ایک ڈیزرٹ ہے، جتنا آباد سعودی عرب ہے اس سے بڑا ہے وہ، بالکل خالی، کچھ بھی نہیں وہاں. تو وہاں کھدائی کی جا رہی تھی، تو وہاں اندر ریت کے اندر چھپے ہوئے جنگل کے جنگل نکلے، اس میں عمارتیں نکلی، اس میں ڈھانچے نکلے. تو وہ جو انسانی ڈھانچے وہاں نکلے ہیں قوم عاد کے، تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس پوری لاش، پورا ڈھانچہ نکلا. میں یہاں جو سہارنپور سے مولانا محمد صاحب تشریف لاتے تھے، تو ایک رمضان میں نے ان سے کہا کہ جانے کے بعد آپ وہ جو سرہند شریف میں 11 یا 14 انبیاء علیہ والسلام کی قبریں ہیں، اور ان کے متعلق کوئی کھدائی ہوئی اور کچھ تحقیق ہے، تو ذرا بھیجیے. تو انہوں نے بھیجا تھا کہ وہ جو کھدائی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ڈھانچہ نکلا، تو اس میں وہ ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ سے کئی گز لمبے. خود ہمارے یہاں کئی قبریں ہیں گجرات میں 3-4 جگہوں پر سورت کے علاقے میں، کہ جو عام ایک قبر ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ لمبی. تو اس کی مختلف تعویلات کی جاتی ہیں کہ یہ شہید ہوں گے تو اپنے جھنڈے کے ساتھ دفن کیے گئے اس لیے ایک لمبی قبر ہے، یا ان کے رفقا ساتھ دفن کیے گئے اس لیے لمبی ہے. کسی نے کیا تعویلات کی. تو وہاں جو ڈھانچے نکلے سرہند میں، تو وہ وہی آدم علیہ السلام والے 60 فٹ. تو یہ جو عرب الخالی میں قوم عاد کے ڈھانچے نکلے، تو اس کا فوٹو آیا باقاعدہ کہ جو سر ہے، تو وہ سر ایسا کہ آپ کھڑے ہو جائیں کسی بڑے پتھر اور ٹیلے کے پاس اور چاروں طرف گھومتے رہیں، کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو نہ مل سکیں، اتنا اونچا وہ سر، گول گول، اتنا قد آدم سے اونچا صرف وہ سر. تو یہ میں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قد کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ وہ 60 فٹ کا قد ہوتا تھا، اور وہ جب روتے رہیں گے 100 سال 200 سال 300 سال، اور رونا بھی ہماری طرح سے نہیں، وہ ان کا رونا نبی کا. جبکہ ایک امتی کے متعلق ابھی قریبی صدیوں کے ایک بزرگ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ عشق الہی میں ہر وقت روتے رہتے، ہر وقت، کوئی کام ہی نہیں تھا. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی قدس سرہ کے آخری خلیفہ پاکستان میں، ہم نے ان کی کراچی میں زیارت کی، خدمت میں حاضر ہوئے ہمارے بھائی یوسف وراچیا کے ساتھ. تو ان کو اگر آپ وہاں مکہ شریف میں حرم شریف میں دیکھتے، تو آپ ابھی ان کو دیکھیں گے 3-4 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو اسی حال میں کہ وہ اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا سر ہے اپنے گھٹنوں پر، اور ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں. اور وہ کبھی کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا اور پوچھتا تو کہتے ہیں یہ جو 120 رحمتیں اترتی ہیں میں اسی کو دیکھتا رہتا ہوں. کیوں وہاں سے نظر ہٹائیں گے؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ بھئی وہ ایسے جا رہا ہے، وہ بچہ جا رہا ہے، وہ خاتون جا رہی ہے، وہ بڑے میاں جا رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے رہیں گے وہاں حرم میں بھی. اور وہ 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، انہی کو دیکھتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی
ان جیسے حالات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو ان بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ عشق الہی میں ہر وقت روتے رہتے، ان کا نام روتے ہی رہنا، نام ہی ہر وقت کام ہی ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے سمجھانے کی کوشش کی، تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے کہ پھر روتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، آپ نے ساری عمر کا ایک پیشائی بنا لیا، یہی مشغلہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو مجھے جنت دے دے، کہ میں تیری ملاقات کے لیے ساری عمر سے رو رہا ہوں، تو میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو مجھے جنت دے دے تاکہ جنت میں جا کر میں وہاں تیرا دیدار کرتا رہوں، نہیں، کہتے میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم میں پھینک دے، اور جہنم کی کسی نالی میں پھینک دے۔ اور کیوں؟ وہ فرماتے ہیں وہاں اس لیے پھینک دے کہ وہاں جا کر جس طرح میں دنیا میں تیرے فراق میں رو رہا ہوں، اس میں جو مجھے لطف آتا ہے وہ شاید کم ہو جائے جب تو سامنے آ جائے۔ تو میں اسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے جہنم کی کسی نالی میں پھینک دے تاکہ یہ فراق کا رونا نوحے کے ساتھ میں وہاں روتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا رونے کی ہمیں بھی توفیق دے۔